حلال روزی کی برکت سنو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، مگر یہ کتنے لکی ہیں کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری والے. یہ وہ 10 ہیں کہ جن کو اتنی بڑی گڈ نیوز مل گئی کہ وہ زندگی میں نبی پاک نے فرمایا تم جنتی ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص از ون آف دیم. 4 تو خلفائے راشدین ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، 5ویں یہ ہو گئے، 5 مزید بھی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بڑا کمال کا کویسچن کیا. یقین کریں ایسا سوال ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے. سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے. اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے. اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. پرابلم ہوگی، بیماری ہوگی، قرضہ ہوگا، واٹ ایور پرابلم، میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے. سبحان اللہ، مستجاب الدعوات. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب دیا. کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے صدقے دو، اتنا لمبا مجاہدہ کرو، پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں، ون لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. بس یہ فارمولہ آج سیکھ جائیے. قرآن کا پیغام بھی یہی تھا کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ، اور حلال کھاؤ گے تو ملنا کیا ہے؟ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. مسئلے حل ہو گئے نا. میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں؟ تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے، اپنی کمائی پاکیزہ کریں، اپنا کھانا پاکیزہ کریں، اپنے لقمے پاکیزہ کریں. اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اب ذرا سوچئے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، آپ ان کی نشو و نما حرام پیسوں سے کر رہے ہیں. حدیث میں کیا فرمایا؟ جو گوشت اگا ہی سود سے ہے، حرام سے ہے، وہ آگ کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ آگ میں چل جانے کے لیے بہتر ہے. ہم نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا. ذرا بچوں کے مستقبل لیے کر رہا ہوں. آپ بچوں کو برباد کر رہے ہیں. جو حرام کما کر کہتے ہیں میں بچوں کا مستقبل روشن کر رہا ہوں، میں اس لیے سود لیتا ہوں، میں اس لیے رشوت لیتا ہوں کہ یار بچوں کا کچھ بن جائے، آپ بے وقوفی کر رہے ہیں. اللہ پاک مالک ہے، قادر ہے، وہ تھوڑے پیسے میں بھی برکت ڈال سکتا ہے، اور حلال میں ویسے ہی برکت رکھی ہے اس نے. میں جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں، میرے پھوپھا جان کا انتقال ہوا، آپ دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. مگر میں جنازے میں بھی ایک بات کہہ کر آیا. میں نے کہا میرے پھوپھا جان آج جا رہے ہیں، میں جانتا ہوں اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، مگر وہ قبر میں 1 روپیہ بھی لے کر نہیں جا رہے ہیں. ان کے کفن میں کوئی جیب نہیں تھا. جس قبر میں آج وہ جائیں گے کوئی تجوری نہیں ہوگی، سارے پیسے، ساری پراپرٹیاں سب پیچھے چھوڑ گئے. اور ہم آپ بھی یہی کریں گے نا. ہے کوئی جو لے کر جائے گا اپنا پراپرٹی، بینک بیلنس؟ کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے. ایوری تھنگ سب پیچھے رہ جائے گا. جس کو جمع کرتے کرتے حرام کما کے جو زندگی گزار رہے ہیں، سوچے قبر میں تو خالی آ جانا ہے، اور پھر جو حرام چھوڑ کر جائیں گے اس کی مار الگ پڑنی ہے.